الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کریں، انشاءاللہ دعا ہی کریں گے، صرف مختصراً کچھ باتیں رکھیں گے ہم اس وقت انشاءاللہ۔ پہلی بات اور سب سے اہم بات ہم سب کے ذہن میں یہ رہے کہ ہم ایک خطا کار کی حیثیت سے اللہ کے دربار میں آئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم خطاؤں سے پاک ہیں۔ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، صبح شام رات دن ہم سے خطائیں ہوتی رہتی۔ عام حالات میں چھوڑیے، نیکیاں کرتے کرتے بھی ہم سے خطائیں ہوتی۔ نماز میں جب ہم ہوتے ہیں، بہت بڑی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ عظیم عبادت کرنے کے دوران بھی جب ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا ذہن ادھر ادھر جاتا ہے، تو کیا اس سے بڑی اور کوئی بے ادبی ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارا ذہن پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے؟ یہی بہت بڑی خطا ہے۔ یہ تو نماز کے وقت، پھر دیگر عبادات کے وقت بھی آپ دیکھیں گے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے کتنی خطائیں، روزہ رکھتے ہوئے کتنی خطائیں، حج کرتے ہوئے کتنی خطائیں۔ یہ تو نیکیاں کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے ہم سے بے شمار خطائیں ہوتی ہیں، تو پھر اس کے علاوہ تو بات ہی نہیں کتنی خطائیں ہم سے ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سب ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات، اللہ کے ہم پر جو انعامات ہیں، اگر ان کا ہم تھوڑا سا کبھی جائزہ لیں گے تو ہماری آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ذات ہے کہ ہماری خطاؤں سے درگزر کر کے ہمیں بے شمار انعامات سے نوازتے ہیں، بے شمار انعامات سے۔ اور یہ روزہ جو ہے یہ ہمیں ان انعامات کی یاد دہانی کراتا ہے، اور اس لیے کراتا ہے تاکہ ہم شکر گزار بنیں۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، روزوں کے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کی آخر میں ہے لعلکم تشکرون۔ پوری آیت نہیں بتاؤں گا میں اس وقت، کئی بار اس پر بات ہوئی ہے۔ اس کا آخری جو ہے لعلکم تشکرون، یعنی ایک وجہ یہ بھی ہے جو روزے تم پہ فرض کیے گئے، پھر تمہیں اس میں سہولیت بھی دی گئی، اگر بیمار ہو، سفر میں ہو، اس میں کیا سہولت ہے۔ اس کے بعد یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ آپ شکر گزار بنے۔ تو یہ شکر جو ہے تقریباً 75 بار 75 ٹائمز قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے،
لفظ شکر اور اس کے مشتقات جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں. شکر کتنی بڑی عبادت ہے، ہم کو کبھی کبھی سوچنا چاہیے. دیکھیے ابھی باقی چیزوں کو چھوڑیے، ابھی آپ رمضان کی طرف آئیے، روزوں کی طرف آئیے. روزوں میں جب ہم دن بھر بھوکے رہتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے یہ کھانا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو پانی کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارے اندر شکر کے جذبات آتے ہیں. پھر ہمارا خیال اس طرف جاتا ہے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، جن کے پاس پہننے کو کچھ نہ ہو، جن کے پاس پانی کا کوئی بندوبست نہ ہو. یعنی ایک احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں، اس طرف ہمارا ذہن جانا چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے روزوں سے جو ہم نے سیکھنا ہے. تو شکر ہوتا کیا ہے اس کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دوں گا آپ کو. یہ جو علامہ راغب اصفہانی ہیں انہوں نے اس کی تعریف کی ہے. هو الثناء باللسان، شکر کہتے ہیں ثنا کو جب ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، علی النعمہ، کسی نعمت پر جو ہم کو نعمت دینے والا ہو، منعم ہو. کسی انسان نے دیا ہو اس کا شکر. اصل میں دینے والا تو اللہ ہے، لیکن کبھی کبھی وہ کسی کی عزت بڑھانے کے لیے اس کے ہاتھ دلاتا ہے کسی کو. دیتا کوئی نہیں اپنا. اگر آپ میں سے کوئی کسی کی مدد کرے گا یا آپ میں سے کوئی کسی کو کھانا کھلائے گا تو وہ اپنا نہیں کھلاتا، وہ اللہ کا ہی دیا ہوا کھلاتا ہے. لیکن یہ اللہ کا کرنا ہوتا ہے، کسی کی عزت بڑھانی ہوتی ہے، اس کے گھر میں کسی کا رزق رکھ دیتا ہے. تو اس دونوں میں چاہے جو منعم حقیقی ہو، حقیقی طور دینے والا، اس کا شکر، جس کا جو ذریعہ بنے تو اس کا شکر، دونوں کا شکر ادا کرنا ہے. پہلی چیز آپ یاد رکھیے آج ہمارے اندر شکر کے جذبات ہونے چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور پھر جو ذریعہ بنے اس کا شکر بھی ادا کرنا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کرے گا؟ یہ بڑی اس میں حکمت کی بات ہے. ابھی آپ میں سے کوئی میرے ساتھ مجھ پر کوئی احسان کرتا ہے، میری کبھی مدد کر دیتا ہے، میرا کوئی کام کر دیتا ہے، کوئی بھی احسان مجھ پہ کرتا ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. تو جو دیکھ رہا ہو ایسا منعم جس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں، جب ہم اس کا شکر نہیں کریں گے، جس کو ہم دیکھتے ہی نہیں، اللہ تو نظر نہیں آتا، اس کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ یہی ہوا جو کسی شخص کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کو بھی نہیں، اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. کیونکہ جس کو دیکھ رہا ہو اپنی آنکھوں سے کہ یہ مجھ پر احسانات کر رہا ہے، کبھی ایک جگہ میرے کام آتا ہے، کبھی دوسرا کام میرا کر دیتا ہے. تو ایک چیز یہ ہمارے ذہن میں رہی. پھر شکر جو ہے صرف زبان سے نہیں ہے، دل سے بھی شکر ہے. زبان سے تو ہم کہیں گے کسی کو جزاک اللہ یا شکریہ، تو زبان کا شکر ہے. دل سے کیا ہے؟ دل میں ہے محبت منعم اور احترام منعم. جو آپ پہ کوئی انعام آپ کو دے رہا ہے، کوئی بھی آپ کا فائدہ پہنچا رہا ہے، اس کا احترام اور اس کی محبت دل میں ہو. پھر تیسرا اس کا جو بنتا ہے مکمل شکر اس وقت جب ہمارے عمل میں بھی اس کا اظہار ہو، ہماری زندگی میں ہمارے عمل سے ثابت ہو کہ ہم شکر گزار بندے ہیں اللہ کے. یہ بھی ظاہر ہونا چاہیے. ابھی یہاں دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے ہمیں سب سے بڑا انعام ملا ہے، یہ آج کی رات جس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مقدس ذریعہ بنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے ملا ہے اللہ کا یہ کلام، لیکن بذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دل میں ہماری کس قدر محبت ہو اس منعم سے، اس دینے والے سے. اللہ ہی کا دیا ہے لیکن محمد کے ذریعے ہمیں ملا، تو کتنی محبت ہو. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کاہی چنتن میں مومن، کب تک؟ جب تک میں اسے پیارا ہو جاؤں
اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے، جب تک نہ میں اسے پیارا ہو جاؤں تو وہ تب تک مومن نہیں۔ تو یہ اہم ترین بات جو آج ہم سمجھ کر جائیں گے کہ اللہ کا سب سے بڑا انعام قرآن، تو اللہ سے تو محبت بنتی ہے، اور پھر جس کے ذریعے وہ ہمیں ملا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کی محبت۔ لہذا یہ دو محبتیں، دل سے ان کا احترام اور دل سے ان کی محبت، یہ آج ہم جب یہاں سے اٹھیں گے اس سے پہلے ہم نے اپنے دل میں اس چیز کو جاگزین کرنا ہے۔ اور پھر شکر اگر انسان کا ہم ادا کرتے ہیں تو کس طرح ادا کریں؟ دیکھیے یہاں کبھی کبھی ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ بھائی جب ہم کہیں گے کسی کو تھینک یو تو اس سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ تو انگریزی زبان سے ہمیں نفرت نہیں ہے، انگریزی یہ زبان کسی کی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اب کچھ کم عقل اور بیوقوف لوگ ہوتے ہیں کہ ہندی فلاں کی زبان، اردو فلاں کی زبان، زبان کسی کی نہیں ہوتی۔ جس شخص کو جو زبان آتی ہے اس میں وہ بات کر سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے۔ لیکن ایک فرق ہے، اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں شکر کرنے کے جو بہتر کلمات ہیں، ہم اس کو سکھائیں بھائی آپ جزاک اللہ کہا کرو، بچپن ہی سے بچوں کو جزاک اللہ کہو۔ یہ کیا ہے؟ جب آپ یہ کہیں گے یہ دعا بھی ہے، یہ ذکر بھی ہے، اور یہ شکر بھی ہے۔ یہ ذکر بھی ہے، شکر بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دے۔ کسی نے آپ پر کوئی احسان کیا، آپ نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تو نہیں دے سکتا اس کا بدلہ، لیکن اللہ سے میری دعا ہے کہ وہ آپ کو اس کا بدلہ دے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے کسی کو جزاک اللہ کہا تو اس نے اس کا حق ادا کر دیا، یعنی جو اس نے اس پر کوئی احسان کیا تھا وہ ہو گیا ادا۔ پھر عملی شکر کے ذریعے میں عمل ثابت کرے کہ آپ شکر گزار ہیں۔ یہ پیارے نبی نے فرمایا ہے ان اللہ یحب، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کس چیز کو؟ ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اس نے جو نعمت دی ہے اپنے بندے کو اس کے آثار دیکھے۔ یعنی اللہ نے کوئی چیز بندے کو دی، وہ چاہتا ہے کہ مجھے نظر آئے اس کے آثار اس پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بیٹھا تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا، وہ پھٹے پرانے کپڑے لگا کر بیٹھا تھا، بھائی کیا ہے ایک بات، تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ کہا ہاں اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، فلاں 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 چیز میرے پاس۔ تو کہا پھر اس کے آثار جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کے آثار آپ پر ظاہر ہونے چاہیے۔ جاؤ اچھے کپڑے پہن کر آؤ، ذرا اچھا لباس پہنو، وہ آثار اس کے ہونے چاہیے۔ دیکھیے ایک دوست ہے، اس نے آپ کو تحفہ دیا، اس نے آپ کو کوئی تحفہ دیا، جیسے مثال لیتے ہیں کبھی کبھی ماں آپ سے کہہ دیتی ہے کہ بھائی جاؤ آج خالہ کے گھر، وہی سوٹ پہن کے جانا جو آپ کی خالہ نے تمہیں دیا ہے۔ جب وہ جائے گا تو خالہ اس کو دیکھے گی، وہ سوٹ پہن کے اسے خوشی ہوگی کہ میں نے جو اسے تحفے میں یہ سوٹ دیا تھا وہی پہن کر آئے۔ یہ دوسری بات ہے، آج ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہے، ان کا ذہن کچھ ایسا ہے، وہ کہیں گے اچھا ہم خالہ کے گھر جائیں گے، اسی کا دیا ہوا سوٹ پہن کر جائیں گے، وہ تو کہے گی بھی ہمارے ہی دیے ہوئے تم پہنتے ہو۔ یعنی الٹا ذہن، کیونکہ ہم نے تربیت نہیں کی ہے بچوں کی اس اعتبار سے، وہ الٹا معنی پہنائیں گے، جاتے ہی نہیں آج اپنے رشتہ داروں کے ہاں، پھر جائیں گے تو ان کے دیے ہوئے سوٹ نہیں۔ ایک اور مثال کے ذریعے دیکھیں، ایک سادہ سی مثال، آپ کا ایک دوست ہے، اس نے آپ کو تحفے میں دیا گلدان، ویز کہتے ہیں پھول رکھتے ہیں ٹیبل پہ، کوئی اچھا سا قیمتی چیز، وہ قیمتی ویز دیا آپ کو، گلدان دیا، اس میں پھول رکھے آپ نے ٹیبل پہ رکھتے ہیں۔ وہ بائی چانس ایک دوست آپ کے گھر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ نے اس گلدان کا کیا استعمال کیا، آپ نے اس کو بیت الخلا میں رکھا ہے، آپ اس میں پانی لیتے ہیں اور استنجا کرتے ہیں۔ جب وہ شخص دیکھے گا کہ اتنا قیمتی گلدان میں نے اسے دیا اپنے دوست کو، اور میری یہ تمنا تھی کہ یہ اپنے ٹیبل پہ رکھے، اس کے سامنے ہمیشہ رہے، لیکن اس نے اس کو بیت الخلا میں رکھا ہے، یہ اس سے استنجا کا کام لیتا ہے۔ دوبارہ سوچے گا پھر وہ کہ اس کو کبھی میں کوئی تحفہ دوں یا نہ دوں۔
تو اسی بات پہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بہت سارے تحفے دیے، ہم کیا استعمال کرتے ہیں ان کا؟ آنکھیں دی ہمیں اللہ تعالیٰ نے، یہ اس لیے دی تھی کہ ہم اللہ کا کلام دیکھتے، ہم محبت بھری نگاہوں سے اپنے ماں باپ کو دیکھتے، ان آنکھوں کے ذریعے ہم کسی یتیم، مسکین، بیوہ، بے سہارا کو دیکھتے اور اس کا دکھ درد دور کرتے۔ اس کے برعکس ہم آنکھیں کہاں استعمال کرتے ہیں؟ حرام دیکھنے میں، گندی اور فحش قسم کی تصویریں دیکھنے میں، فلمیں دیکھنے میں، پتہ نہیں کیا کیا، کس کس چیز کا تذکرہ کیا جائے آج کی اس مقدس رات میں۔ اسی طرح سے کان، ہماری زبان کس قدر اہم ترین تحفہ ہے اللہ کا، صرف انسان کو ہے، یہ کسی اور کو نہیں، صرف انسان کو زبان دی ہے۔ اس زبان سے قرآن پڑھا جانا چاہیے تھا، محبت کے بول ہم نے بولنے تھے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ہم نے ان سے جوڑنا تھا، دو بھائیوں کو جن میں آپسی کوئی تضاد ہوتا، جھگڑے ہوتے، ان کو جوڑنا تھا اپنی زبان استعمال کر کے، لیکن ہم اس زبان سے دو بھائیوں کے بیچ تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ جوڑنا کہاں، ہم ان کو توڑتے ہیں۔ اس زبان کے ذریعے محبت کہاں عام کریں، ہم اس زبان کے ذریعے نفرتیں عام کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں اس کو تفصیل سے نہیں کہوں گا، مختصر کہوں گا کہ یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کے ذریعے ہم نے شکر ادا کرنا تھا، اللہ کا شکر ادا کرنا تھا۔ کتنا اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کا، اپنے دوستوں کا جو ہمارے ساتھ کوئی مہربانی کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کا ہم نے شکر ادا کرنا تھا۔ ابھی ہم تراویح پڑھ رہے تھے، یہ بچہ جو تھا، ہمیں چھوٹا بچہ، ابھی زیادہ اس کی عمر نہیں ہے، تراویح پڑھا رہا تھا، تو ہم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس بچے کا شکر ہم نے ادا کرنا ہے۔ آپ کو کوئی ٹیچر پڑھاتا ہے، اس کا آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔ آپ کہیں گے وہ پیسہ لیتا ہے، پیسہ لے، وہ کچھ بھی لے، پھر بھی اس کا احسان ہے کہ آپ کو پڑھا رہا ہے۔ نہیں پڑھاتا، پھر ایک دکاندار ہے، وہ یہاں چیزیں لاتا ہے اور آپ کو دیتا ہے، آپ کہیں گے کماتا ہے ہم سے، کماتا ہے، وہ تو کمائے گا، لیکن پھر بھی آپ کو پر فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ اس کا بھی شکریہ ادا کریں۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کو جانا پڑتا کہیں دور سے لانے کے لیے، تو کتنا آپ کا تیل جلتا، کتنا آپ کو خرچہ آتا، وہی چیز کتنی پڑتی ہے آپ کو مہنگی۔ دکاندار کا شکریہ آپ نے ادا کرنا ہے، یعنی اپنے پڑوسی کا، اپنے ماں باپ کا، اس اعتبار سے آپ نے دیکھنا ہے کس کس کا آپ شکریہ ادا کریں گے۔ یہی ابھی حافظ صاحب کی بات چل رہی تھی کہ آپ اس کا شکر ادا کریں گے، بھائی آپ نے ہمیں پڑھایا، پھر جب آپ کی نگاہ جائے گی کہ اس بچے کو تیار کس نے کیا، اس کے استاد نے، اس کے استاد کا بھی آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے۔ یعنی اتنی حس تو ہمارے اندر ہونی چاہیے، بے حس ہم کو نہیں رہنا چاہیے۔ یہ شکر ادا کرنا جو ہے، یہ کوئی غیر اہم بات نہیں، بلکہ روزوں میں یہی چیز ہم کو سکھائی جاتی ہے، لعلکم تشکرون۔ شکر گزاری کی کیفیت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ جو بھی آپ کے ساتھ چھوٹی سے بھی کوئی بھلائی کرے، اسے آپ کہیں شکریہ۔ اس کے استاد نے اس کو پڑھا ہے، اس کا شکر، جس ادارے میں اس نے پڑھا اس ادارے کا شکریہ، اور پھر جس نے اس ادارے کو کامیاب کیا، جس نے اپنا تعاون دیا، اس کو پیسہ دیا اس ادارے کو چلانے کے لیے، اس کا شکریہ، ان لوگوں کا شکریہ۔ یعنی جب ہم اس اعتبار سے دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں جب شکر گزاری کی کیفیت ہوگی، آپسی محبت عام ہوگی، ہر ایک شخص سمجھے گا کہ بھائی اس نے میرا یہ کام کر دیا، ٹھیک ہے اس کی اجرت لی اس نے، لیکن اس کا بھی کام تو چل گیا اور میرا بھی کام بن گیا۔ تو یہ شکر گزاری کی کیفیت جب تک نہ ہمارے اندر آ جائے، ہم کامیاب نہیں رہ سکتے۔ بہرحال یہ
اس آیت کے بارے میں نے کہا لعلکم تشکرون. اور پھر دیکھیے اب ایک اور اعتبار سے بھی ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت کے حالات آپ دیکھیے، ابھی آپ کے سامنے بات آ رہی تھی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. ان بچوں کو ہم دیکھ نہیں پاتے. ایک مہینے میں ابھی دیکھ رہا تھا، ایک ویڈیو دیکھی تھی میں نے آج ہی، کہ 1 مہینے کا بچہ ہے، زندہ ہے، لیکن کوئی آس پاس انسان نہیں. ایک کتا ہے، وہ اس کو اپنی زبان سے چاٹ رہا ہے. وہ زندہ ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن وہ ہے ہی نہیں کوئی اس کو اٹھانے والا وہاں پہ. کس کس قسم کے مناظر جو ہم بیان نہیں کر سکتے. تو ذرا سوچیں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے، کتنا شکر ہم نے کرنا ہے ابھی. اور اس کے لیے شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور ان کے لیے دعا کریں، یہ شکر ہے. اور کچھ تو نہیں کر سکتے، لیکن دل سے، پھٹے ہوئے دل سے، دل کی پھٹن کے ساتھ ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، یہ شکر ہے. یعنی ایک طرف اس میں یہ ہے کہ اللہ ہم کو تو نے اس ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا، اس کا شکریہ. اور پھر ان کو اس آزمائش سے نکلنے کی ہم دعا کرتے ہیں. یہ آج ہی نہیں ہے، پہلے ہی سے اگر آپ دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب نے سنا ہے پہلی شہید ہونے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ. ابو جہل نے کیا کیا؟ سمیہ کو پکڑا، 2 اونٹ لائے، اس کی سمیہ کی ٹانگوں کو باندھ دیا، ایک اونٹ کے ساتھ دوسرے اونٹ کے ساتھ، اور ان کو مخالف سمت میں دوڑایا. نازک مقام پہ نیزہ مارا، اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا، اور اس کے 2 حصے ہو گئے. بڑی کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے واپس آ جاؤ. کہا میں دین نہیں چھوڑ سکتی، جان جاتی ہے جائے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. ذرا سوچو اس کلمہ کتنا اہم، کس طرح سے ہم تک پہنچا ہے. ان لوگوں کا بھی ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بچہ تھا پہلے شوہر کا، جس کا نام تھا حضرت حارث بن ابی حالہ، وہ بھی ساتھ تھا. ایک موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے بڑا تنگ کیا، آپ کو اذیت دینے لگی، وہ بیچ میں آ گیا بچانے کے لیے. پھر اتنا اس کو مارا، اس کو بھی شہید کر دیا. کچھ لوگوں کا خیال ہے وہی پہلا شہید ہے، لیکن زیادہ تر جو سمجھتے ہیں مورخین کی نہیں، پہلی شہید جو ہے وہ حضرت سمیہ ہے. دوسرے نمبر پہ حضرت حارث بن ابی حالہ، اپنی جان دے دی، اپنی جان دے دی. حضرت ذوالنیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک باندھی تھی، بہت ستایا کرتے تھے اسے، بہت ستایا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک دن اتنی پٹائی اس کی کہ اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی. اب وہی لوگ تانا دے رہے تھے، دیکھو تم نے لات اور عزا کو چھوڑ دیا تو تمہاری بینائی چلے گی. اس نے کہا بھئی تمہارے یہ بت تو دیکھ بھی نہیں سکتے کون ان کی عبادت کر رہا ہے، یہ کس کو اندھا کریں گے؟ یہ میرے اللہ کی مرضی تھی، اگر وہ چاہے تو مجھے واپس بھی دے گا. اور ایسا ہی ہوا. ایک رات سوئی ہوئی تھی، صبح اٹھ کے اس کی آنکھوں میں بینائی ہوئی. اس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور اس کو آزاد کرایا. ذوالنیرہ رضی اللہ، یعنی کتنی مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں. کسی نے اپنی آنکھ کی قربانی دی، کسی نے ٹانگ کی قربانی دی، اور بے شمار ایسے ہیں جن نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی. پھر یہ دین توحید ہم تک پہنچا. اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تھوڑا سا احساس کریں آج کی اس رات میں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بڑے موقع رکھے ہمارے لیے، یہ بھی ایک موقع رکھا ہے آج. ذرا مجھے آپ کہہ سکتے ہیں جتنے بھی آئے، کیا اس وقت آپ کو ایمان کی لذت محسوس نہیں ہو رہی؟ میں تو آپ کی طرف سے بھی کہہ سکتا ہوں یقین کے ساتھ، ہر ایک کے دل میں اس وقت لذت ہے، ایک سکینت ہے، ایک سکون ہے. اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں، یہ لذت ہے، ایمان کی لذت ہے. یہ برکت ہے اس رات کی، یہ برکت ہے آپ کی اس عبادت کی، جو آپ نے تھوڑا سا اللہ کی راہ میں اپنی آج نیند آپ نے قربان کی، تو اس کی لذت آپ کو اتنی ملی، یقیناً آپ کو اس کی لذت مل رہی ہے. پھر دوسری چیز یاد رکھیے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے
یہ مطالبہ نہیں کیا ہے کہ آپ پرفیکٹ ہو جائیں، کامل بنے، یہ مطالبہ نہیں ہے۔ اگر یہ مطالبہ ہوتا پھر تو ہم گئے۔ یہ مطالبہ نہیں کیا ہے، پرفیکٹ ہم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا، کامل تو تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے کیا مطالبہ ہے کہ پرفیکٹ بننے کی کوشش آپ کریں۔ ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں بن سکتا، لیکن فرشتہ بننے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کوشش میں کبھی گریں گے آپ پھر اٹھیں گے، پھر گریں گے پھر اٹھیں گے، ایک بار گناہ ہوگا پھر توبہ کریں گے، پھر گناہ ہوگا، 1000 بار آپ کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کریں۔ یہ بڑا کرم ہے اللہ کا کہ ہم سے اس قسم کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ کو پرفیکٹ بننا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ انسان جو اس کے اندر کتنی کمزوریاں ہیں، ان میں کوئی پرفیکٹ نہیں بن سکتا، کوئی بھی کامل نہیں بن سکتا، لیکن اگر ہم کوشش کرتے رہیں گے تو فرشتوں سے بھی بلند ہو جائیں گے۔ فرشتوں جیسے نہیں بنیں گے، لیکن پھر بھی فرشتوں سے بلند ہو جائیں گے کہ یہ کوشش کرتے رہیں گے، گرتے جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا انہوں نے، اور ہم میں بھی فرشتوں سے بہتر بننے کی وہ ہے طاقت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ بس کیا کرنا ہے کہ کوشش کرنی ہے۔ آج وہی ارادہ لے کر آپ نے یہاں سے نکلنا ہے۔ آپ ارادہ کریں کہ ہم اچھا بنیں گے، بس یہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ نے ارادہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، گرے آپ پھر اٹھے آپ۔ جس طرح آپ چھوٹے بچے کو سکھاتے ہیں نا چلنا، پہلے وہ اٹھتا ہے، ایک قدم کیا چلا وہ تو گر پڑا، پھر آپ اس کو سہارا دیتے ہیں، وہ پھر اٹھتا ہے۔ آپ تھکتے نہیں، آپ کو پسند آتا ہے اس کا وہ گرنا بھی، چلنا بھی، اٹھنا بھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی ہمارا گرنا بھی پسند آتا ہے، اسے معلوم ہے ان میں کمزوری ہے، ان سے غلطیاں ہو جائیں گی۔ میں اپنے ساتھ تمام بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ پریشان مت ہو جائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کون ہے جس سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ کون ہے وہ؟ کوئی ایسا نہیں، غلطیاں تو ہوں گی۔ پیارے نبی کی یہ سرٹیفکیٹ ہے، کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد بے حد خطا کار، کم نہیں، بے حد خطا کار، مگر بہترین خطا کار وہ ہے خیر الخطائین التوابون، توبہ کرنے والے۔ توبہ کرنی ہے، بس توبہ کرنے والے اللہ کو پسند ہے، بار بار واپس آ جائیں، بار بار واپس آ جائیں۔ 100 بار بھی آپ کی توبہ ٹوٹتی ہے، پھر واپس آ جاؤ اللہ کے لیے۔ اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کتنے بڑے بڑے گناہ آپ نے کیے ہیں، لیکن اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، ہمیشہ کھلا رہتا ہے کہ آ جاؤ، ہم آپ کی توبہ قبول کریں گے۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں آج آپ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ پرفیکٹ بنیں۔ آپ نہیں بن سکتے، کوئی نہیں بن سکتا، البتہ پرفیکٹ بننے کی کوشش آپ کریں، اسٹرائیو آپ نے کرنا ہے، جدوجہد آپ نے کرنی ہے۔ بس یہ چیز پسند ہے اللہ کو۔ دیکھیے قرآن پاک پڑھنے کے بارے میں آپ نے حدیث سنی ہے کہ ایک شخص بہت اچھا پڑھتا ہے قرآن، دوسرا جو ہے اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، نہیں پڑھ سکتا ہے، زبان میں اس کو رکاوٹ ہے، اچھا نہیں پڑھ سکتا، اس کو زیادہ اجر ہے۔ آپ کو نماز میں دل نہیں لگتا، نماز کے لیے آپ زبردستی آتے ہیں، آپ کو زیادہ اجر ہے، کیونکہ آپ اپنے نفس کو کی پٹائی کر کے، اس کے کھینچ کر، اسے گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ آپ کا دل تو لگتا نہیں، لیکن پھر بھی آپ نے زبردستی لایا۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے یہ چیز کہ دیکھو کس طرح سے، حالانکہ اس کی مرضی آنے کی نہیں تھی، لیکن اس نے زبردستی اپنے اس نفس کو کھینچ کر لایا۔ لہذا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہم سے، وہ کوشش چاہتا ہے، اسٹرگل، بار بار ہم کوشش کریں، گرتے بھی جائیں گے، گناہ بھی ہوتے جائیں گے، لیکن پھر بھی ہم توبہ کریں گے، پھر بھی واپس آئیں گے۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز، ہاں ایک چیز ہے کہ یعنی یہ چیز اللہ کو پسند نہیں کہ ایک غلط لائف سٹائل ہمارا ہے اور ہم اس کو بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ ایسے شخص سے ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ جانتا ہے کہ یہ غلط راہ پہ ہے، غلط اس کی سوچ ہے، غلط اس کا لائف سٹائل ہے، لیکن کوشش بھی نہیں کرتا ہے۔ بس کوشش کرنی ہے، بس یہی چیز پسند ہے اللہ کو۔ پھر غلطی بھی ہو جائے، کتنی غلطیاں ہو جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں ہم کو یہ چیز ملی۔ دیکھیں یہ لیلۃ القدر جو ہم کو دی ہے، صرف
اس امت کو ملی ہے یہ رات. اس سے پہلے کسی امت کو لیلۃ القدر نہیں ملی، یہ ہمیں ملی ہے لیلۃ القدر، جسے خیر من الف شہر کہا گیا ہے. کیوں دی گئی ہے؟ بس اسی لیے کہ ہم ذرا اپنے ارادے کو پھر پختہ کریں اور ایک عزم صمیم لے کر یہاں سے چلیں. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ یرید اللہ بکم اليسر، وہ ہمیں ساتھ تنگی کرنا ہی نہیں چاہتا. اس دین میں اس نے ہمارے لیے حرج رکھا ہی نہیں. وہ ہم سے کہتے ہیں توبوا الی اللہ، وہ ہم سے کہتے ہیں ساریو الی مغفرہ، وہ کہتے ہیں سابقوا الی مغفرہ، دوڑو چلو آؤ آ جاؤ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، لوٹ آ اپنے رب کی طرف. گرتا جا مگر پھر بھی آ، گرے گا کوئی بات نہیں مگر پھر آ. 1000 بار بھی توبہ شکست ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، پھر آ جاؤ آگے. اور ایک اور نقطہ کہوں گا پھر بند کروں گا یہیں پہ. ایک اور نقطہ آپ یاد رکھیے. آج حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے. میں اسی کو سمجھتا ہوں کہ موسٹ آپٹیمسٹک، جس کو ہم کہیں گے بہت زیادہ امید افزا، حوصلہ افزا آیت جو ہے یہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. سورہ رحمان میں نا فبأي آلاء ربكما تكذبان، یعنی احسان کا بدلہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ احسان ہی کیا جائے بدلے میں. کہا یہ اتنی حوصلہ افزا ہے کہ احسان کیا ہے. ہم سے مطالبہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا احسان کیا ہے، آپ نے فرمایا ایسے کرو عبادت اللہ کی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر آپ اسے نہیں دیکھ رہے وہ تو دیکھ ہی رہا ہے. گویا ہم نے احسان کے اس مقام کی طرف کوشش کر رہی ہے کہ بہتر سے بہتر ہماری نیکی ہو، اچھا سا اچھا ہمارا کام ہو. پرفیکٹ نہیں ہوگا لیکن کوشش ہوگی بہتر کرنے کی. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسان کا بدلہ میں احسان سے دوں گا. ہمارا یہاں سے جو احسان ہوگا وہ پرفیکٹ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا احسان کیا ہوگا؟ وہ پرفیکٹ ہوگا. یہ کتنی حوصلہ افزا بات ہے. ہمیں تو آتا بھی نہیں ہے واپس مڑنا اللہ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو آتا ہے ہماری طرف مڑنا. اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اور کیا ہے مختصر نظر سمجھنے آپ کو پورا دین کا خلاصہ جو سمجھنا ہے، احسان کس معاملے میں دو ہی چیزیں، اللہ کی بندگی میں احسان، بہتر سے بہتر طریقے سے اللہ کی بندگی کی جائے، اور پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان. اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کیا جائے، کسی کا دل نہ توڑا جائے، کسی کی بے عزتی نہ کی جائے، کسی کو تانا نہ دیا جائے. کھانے کعبہ کو گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن کھانے کعبہ کو آگ لگانا کتنا بڑا گناہ ہے. کھانے کعبہ کو آگ لگانے سے بڑا گناہ ہے کہ آپ اپنے مومن بھائی کو گالی دیں، اس کا آپ مذاق اڑائیں، اسے آپ تانا دیں، اسے آپ ذلیل کریں، اسے آپ رسوا کریں. یہ اس سے بڑا گناہ ہے. آخری جو خطبہ دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس خطبے کو پڑھنا چاہیے. اہم چیز اس میں یہ بات بتائی گئی، اور یہ بات وہاں بتائی گئی ہے کہ آپ کسی کو کمتر نہ سمجھیں. کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں. وہاں اس نسل پرستی، خاندان پرستی، علاقہ پرستی، رنگ پرستی، یہ سب پرستی سے اس کو ختم کر دیا. آج میں نے اس کو اپنے پاؤں تلے دبا دیا. آج سب کہا کہ تم سب اللہ کے بندے ہو اور آپس میں بھائی بھائی ہو. اہم ترین پیغام اس خطبہ حجۃ الوداع کا. تو آج یہ ماہ مبارک بھی ہمیں یہی پیغام دیتا ہے، اور یہ لیلۃ القدر ہمیں یاد دلاتی ہے. بڑے ادب سے کہوں گا اور بڑی محبت سے کہوں گا، اپنے سارے بھائیوں سے، تمام بھائیوں سے کہوں گا کہ بہترین موقع ہے آج. ہم اپنے رب کو راضی کر کے یہاں سے نکلیں گے.
میں نے پہلے ہی کہا کہ پرفیکشن کے لیے نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ آپ کو، بس جدوجہد کرنی ہے پرفیکٹ بننے کی. پرفیکٹ نہیں بن سکتے. تو یہاں سے ہم چلیں گے، آج کوشش کریں گے کہ ہمارا دل جو ہے یہ دل صاف ہو جائے، یہ دل صاف ہو جائے. ابھی آپ سن رہے تھے کوئی نفرت، کوئی بغض، کوئی عداوت نہ رہے. مشاہن اسے کہا جاتا ہے، یعنی آج کی رات میں مشاہن کی دعا قبول نہیں ہوگی. مشاہن کیا ہوتا ہے؟ کینہ پرور، نفرت پالنے والا. اسی طرح قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا. ہمیں ایک دوسرے کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کی چیز یہ ہے کہ آپسی محبت بھی اس سے بڑھتی ہے. تھوڑا بھی آپ کسی نے آپ کی مدد کی، ضرور اس کو بتا دیجئے جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا، کوئی آپ کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے. کبھی کبھی کوئی بزرگ بچے کو سلام کرتا ہے، آپ نے کیا کہنا ہے جواب میں؟ وعلیکم تو کرنا ہے، لیکن جزاک اللہ بھی کہنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ اس نے میری عزت کی، مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس نے میری عزت کی، میرے دل میں اس کا احترام آنا چاہیے. یہ بھی ایک انعام ہے. اگر آپ کسی کو عزت دیتے ہیں، مسکراتے ہوئے کسی سے ملتے ہیں، یہ انعام نہیں ہے کیا؟ تو لہٰذا یہ چیزیں جو میں نے چند خیالات آپ کے سامنے رکھے، ایک کوشش ہمیں کرنی ہے ہمارا ہر دن جو ہے پچھلے دن سے بہتر. ہر دن. آج جو ہماری اس وقت ایمان کی حالت ہے، میں نے پہلے ہی بتا دیا، اس وقت آپ میں سے ہر شخص جو ہے ایمان کی لذت محسوس کرتا ہے، یقیناً کرتا ہے. تو اس لذت کو برقرار رکھنا ہے. یہاں سے باہر جا کر بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جس سے جتنا ہو سکے وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرے اور گناہوں کی معافی مانگے. تو ہم تھوڑا سا تحلیل پڑھنی ہے، وہ پڑھیں گے تھوڑا سا اور دعا کریں گے. لیکن اس تمنا کے ساتھ مجھے پوری امید ہے کہ ہم آج دلوں کو مانج کر ہی یہاں سے اٹھیں گے اور ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے والے بنیں گے اور اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے. انشاءاللہ بنیں گے نا؟ انشاءاللہ بنیں گے.